پاکستان میں اسلامیات کا لیکچرر بننا یہ کوئی عام سی نوکری نہیں ہے۔ یہ تو وہ میدان ہے جہاں ہزاروں لوگ قسمت آزماتے ہیں، لیکن کامیابی صرف چند ہی کو ملتی ہے۔ تو آج ہم اسی مشکل سفر کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر اس میں جیتنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی تعلیمی نظام کی جو بنیاد ہے نا، وہ اس کے ٹیچرز ہیں۔ یہ بات اسلامیات جیسے مضمون کے لیے تو اور بھی اہم ہو جاتی ہے، جہاں استاد کا کام صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک نسل کی کردار سازی کرنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں بہترین استاد چاہیے، لیکن دوسری طرف انہیں بھرتی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ خود اتنا مشکل ہے کہ ایک الگ ہی امتحان بن چکا ہے، اور یہی وہ خلا ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ تو چلیے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اساتذہ کی بھرتی کا پورا سسٹم آخر ہے کیسا۔ تو اصل مسئلہ بتائے کیا ہے کہ جو رولز بنائے گئے ہیں بھرتی کے لیے اور ایک اچھے ٹیچر کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ان میں ایک گیپ ہے۔ اسی گیپ کی وجہ سے امیدواروں کو کچھ خاص گائیڈز اور ٹیکنیکس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو اس سفر کا سب سے پہلا اور شاید سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے تحریری امتحان۔ یہ وہ چھلنی ہے جو ہزاروں امیدواروں میں سے کچھ کو آگے جانے دیتی ہے، اور یہیں پر علم کی گہرائی کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب اس امتحان کی تیاری کے لیے جو امیدواروں کا سب سے بڑا سہارا ہے وہ ہے یہ گائیڈ۔ یہ کتاب خاص طور پر MCQs کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی وہ سوالات جہاں جواب یا تو صحیح ہے یا غلط، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ذرا ان موضوعات کی لسٹ تو دیکھیں، قرآن اور حدیث سے لے کر معاشیات اور حالات حاضرہ تک۔ مطلب ایک امیدوار سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا ماہر ہو، اور اس سب کو پرکھا جائے گا صرف MCQs کے ذریعے۔ اور یہ سارا علم، یہ پورا سمندر سمٹ کر ان 565 صفحات میں آ جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اتنے وسیع مواد کو لفظ بلفظ یاد کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ اور یاد رہے، یہ تو ابھی صرف پہلا سٹیپ ہے۔ چلیں جی، تحریری امتحان پاس کر لیا، مبارک ہو۔ لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوتا ہے۔ اب علم کو کتابوں سے نکال کر انٹرویو پینل کے سامنے لانا ہے، جہاں صرف علم نہیں بلکہ پوری شخصیت پرکھی جاتی ہے۔ یہاں مقابلہ اب دو الگ الگ میدانوں میں ہے۔ ایک طرف ہے آپ کا علم جو ٹیسٹ میں چیک ہو چکا، لیکن دوسری طرف ہے آپ کی پرفارمنس، آپ کا اعتماد، آپ کا بات کرنے کا انداز اور پریشر میں خود کو سنبھالنے کی صلاحیت۔ مطلب اب صرف یہ کافی نہیں کہ کسی کو کیا پتہ ہے، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اسے پیش کیسے کرتا ہے۔ اور تیاری کس لیول کی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امیدواروں کو یہ تک سکھایا جاتا ہے کہ کمرے میں داخل کیسے ہونا ہے۔ ان گائیڈز کے جو مصنف ہیں پروفیسر مرزا صفدر بیگ، وہ جانتے ہیں کہ بھئی پہلا تاثر بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ تو آئیے اب تھیوری سے نکل کر پریکٹیکل میں چلتے ہیں، ایک فرضی انٹرویو کا حصہ بنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پریشر اصل میں محسوس کیسا ہوتا ہے۔ انٹرویو اکثر دیکھنے میں بہت سیدھے سادھے سوال سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہی وہ پہلا جال ہے۔ یہاں انٹرویو لینے والے جاننا چاہتے ہیں کہ امیدوار کے اصل ارادے کیا ہیں اور اس کی سوچ کتنی گہری ہے۔ اب یہ جواب سننے میں بالکل منطقی لگتا ہے، اپنے شوق کی بات کی، اپنی موجودہ نوکری کا بتایا، بہت ہی ایماندارانہ جواب ہے نا؟ لیکن کوچ وہ فوراً اس میں چھپا ہوا تضاد پکڑ لیتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا شوق ہے تو پھر آپ اساتذہ کی سیٹوں کا انتظار کیوں کر رہی تھیں؟ بس یہی وہ لمحہ ہے جو بتاتا ہے کہ انٹرویو میں بولا گیا ہر لفظ کتنا سوچا سمجھا ہونا چاہیے۔ اور پھر اچانک سے سوال کا رخ بالکل بدل جاتا ہے، ذاتی محرکات سے سیدھا عالمی سیاست پر۔ یہ ہوتا ہے شاک کویسچن۔ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا امیدوار کی نظر صرف اپنی کتابوں تک محدود ہے یا وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے بھی واقف ہے۔ تو اتنے سخت پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ایک امیدوار کو کامیاب بناتی ہیں؟ آخر کیسا ہوتا ہے وہ کامیاب لیکچرر؟ تو دیکھیں، جو کامیاب امیدوار ہے نا، وہ صرف ایک عالم نہیں ہے، اسے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجسٹ ہونا پڑتا ہے، اور انٹرویو میں ایک زبردست پرفارمر۔ اسے علم کے سمندر کو MCQs میں بھی قید کرنا آنا چاہیے، اور اسے پورے اعتماد کے ساتھ پینل کے سامنے پیش کرنا بھی۔ اور آخر میں یہ پورا سفر ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لے آتا ہے کہ ایک بہترین استاد کو چننے کے لیے
اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ گہرا علم یا اس علم کو پیش کرنے کا شاندار فن؟ اس سوال کا جو بھی جواب ہوگا وہی ہمارے تعلیمی نظام کا مستقبل طے کرے گا۔